دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جن چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد لیے حاضر ہیں۔ اول تا آخر دیکھنے کی نیت فرما لیجئے انشاءاللہ الکریم۔ آج کے پروگرام میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان کریں گے، اور ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ بھی آج کے پروگرام میں شامل ہونے والا ہے۔ میری ریکویسٹ ہے تمام ناظرین سے، اول تا آخر ضرور پروگرام میں شامل رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ آئیے آگے حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرما لیجئے اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کی نیت سے انشاءاللہ مکمل پروگرام دیکھیں گے، سنیں گے اور عمل بھی کریں گے، دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے رسول مقبول بی بی آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود بھیجا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود بھیجا، جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا، فرشتے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول جو کتابت کا کام کرتے ہیں، جو رائٹر ہیں، جو کتابیں لکھتے ہیں، اور جہاں جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے، وہ پورا درود پاک لکھتے ہیں۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ آپ جب کسی ڈائری میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں، یا آپ کوئی کتاب لکھ رہے ہیں اس میں حضور کا نام لکھ رہے ہیں، تو مکمل درود پاک لکھیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مکمل لکھیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت ملے گی۔ اور فضیلت کتنی زبردست ہے، جب تک نام لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ یہ کیا انعام، چھوٹا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ حضور کے نام کے ساتھ درود ایڈ کر دیں تو جب تک نام لکھا رہے گا۔ آپ دیکھیں کتنی ساری کتابیں ملتی ہیں مارکیٹ میں، آپ کی نظروں سے ایسی کتابیں بھی گزری ہوں گی جن میں حضور کے نام کے ساتھ صرف صاد لکھا ہوتا ہے یا سلام لکھ دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے علماء نے اس کو ناجائز لکھا ہے۔ جب بھی حضور کا نام لکھیں تو مکمل درود لکھیں، تو انشاءاللہ یہ برکت اور یہ فضیلت جو ابھی بیان کی گئی وہ آپ کو نصیب ہوگی۔ بلکہ میرا مشورہ ہے ناظرین، کسی اچھی جگہ پر جہاں ادب بھی ہو سکے، اس فضیلت کو ایپیسوڈ میں سننے کے بعد ایک کاش کہ ہمیں شوق نصیب ہو۔ ہم میں سے ہر ایک تو رائٹر نہیں بن سکتا نا، ہم میں سے ہر ایک، اور یہ ایک الگ فن ہے، ہر فن کے الگ الگ ماہرین ہیں، ہر ایک کتاب لکھ نہیں سکتا۔ کتاب ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن لکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کے بس کا روگ بھی نہیں ہے۔ تو جو کتابیں تو موجود ہیں نا، آپ اس میں سے دیکھ لیں اور اپنی پرسنل ڈائری میں جس کا ادب بھی کر سکیں، وہاں نبی کریم علیہ السلام کا نام لکھ لیں، آقا مدینہ، پھر آگے لکھ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، تو کیا عجب، انشاءاللہ یہ برکت ہمیں بھی ملیں گی اور فرشتہ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ مزید سنیے، حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے موقوفاً مروی ہے کہ جس نے کتاب میں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھا، جب تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام کتاب میں رہے گا، فرشتے اس شخص پر صبح و شام درود بھیجتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک ذات کی کہ آپ کا
ذکر کریں تو بھی ثواب، آپ پر درود پڑھیں تو بھی ثواب، آپ کا ذکر سنیں تو بھی ثواب۔ سبحان اللہ۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ کتاب میں درود لکھ دیں تو بھی ثواب، تو بھی برکتیں۔ سبحان اللہ، کتنی زبردست یہ برکت ہے کہ حضور علیہ السلام کا نام لکھا اور درود لکھ دیا تو فرشتے صبح و شام اس پر درود بھیجتے ہیں۔ ہائے ہائے، کیا کرم کی بات ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے کہ ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا، یعنی ایک جگہ پر کچھ آرام کے لیے، ریسٹ کے لیے رکے۔ حضور علیہ السلام محو استراحت ہو گئے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے۔ ایک درخت زمین کو چیرتے ہوئے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گویا اس نے ایک سایہ کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ درخت واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ جب نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے درخت کا پورا ماجرا جو تھا وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یعنی یہاں میں پورا خلاصہ آپ کو بیان کر رہا ہوں اس واقعے کا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایسا درخت تھا جس نے اللہ رب العالمین سے مجھ پر سلام عرض کرنے کی اجازت طلب کی، تو اسے اجازت ملی تو اس نے ایسا کیا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ درخت، چرند پرند، جانور سب بارگاہ رسالت میں آنے کو ترستے ہیں، آ کر سلام پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک کے راستوں سے گزرتے تھے، مدینہ طیبہ کی گلیوں سے گزرتے تھے، کبھی درخت سلام کرتے، کبھی پتھر سلام کرتے، سبحان اللہ، تو کبھی کنکریاں کلیمہ پڑھتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکہ مکرمہ میں ایک پتھر بعثت کی راتوں میں مجھ پر سلام کرتا تھا، میں اب بھی اسے پہچان لیتا ہوں جب اس کے پاس سے گزرتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کے پیارے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کا طریقہ پیش کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، پھر 2 رکعات نماز ادا فرمائی، پھر واپس لوٹے تو جس پتھر اور روڑے کے پاس سے گزرتے وہی یوں سلام عرض کرتا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب درخت، پتھر، کنکریاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کر سکتے ہیں تو ہم امتی، ہم غلامان مصطفیٰ کیوں آقا کی بارگاہ میں سلام عرض نہ کریں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کیا خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے، شمس و قمر سلام کو حاضر ہیں السلام، خوبی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے، سب بحر و بر سلام کو حاضر ہیں السلام، تملیک انہی کے نام تو ہر بحر و بر کی ہے، سنگ و شجر سلام کو حاضر ہیں السلام، کلمے سے تر زبان درخت و حجر کی ہے، عرض و اثر سلام کو حاضر ہیں السلام، ملجا یہ بارگاہ دعا و اثر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید لکھتے ہیں، خستہ جگر سلام کو حاضر ہیں السلام، کیا لکھتے ہیں؟ خستہ جگر سلام کو حاضر ہیں السلام،
مرہم یہیں کی خاک تو خستہ جگر کی ہے۔ مزید لکھتے ہیں سب خشک و تر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ جلوہ گاہ مالی کے ہر خشک و تر کی ہے۔ سب کر و فر سلام کو حاضر ہیں السلام، ٹوپی یہی تو خاک پہ ہر کر و فر کی ہے۔ اہل نظر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ گرد ہی تو سرما سب اہل نظر کی ہے۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے! ہر طرف سے گویا درود و سلام کے گجروں کے تحفے پیش کیے جا رہے ہیں۔ کیا ہم اس ماحول میں، کیا ہم اس بزم میں، کیا ہم اس انداز میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی درود و سلام سے عاری ہے، حالانکہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ جہاں فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اہل نظر سلام بھیج رہے ہیں، شجر و حجر سلام پیش کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے ہی فدا ہیں۔ اے کاش نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ ہی درود و سلام پیش کرنے والے ہم بن جائیں، ہماری زبان بھی ذکر و درود سے تر رہے۔ ناظرین اکرام، احادیث سے تو ہم سن رہے ہیں، ایمان افروز واقعات بھی سن رہے ہیں، ایمان کو تازہ کر رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو سنتے جائیے، ایمان تازہ کرتے جائیے۔ اب ایک عظیم واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے سنیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے بہت سارے مسائلوں کا حل آپ کو مل جائے، آپ کی پرابلمز کا سولیوشن آپ کو مل جائے۔ شیخ ابو الحسن بن حارث رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ درود و سلام میں منہمک رہا کرتے تھے، بہت کثرت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ بہت زیادہ درود پڑھتے تھے۔ ایک بار کہتے ہیں کہ مجھ پر تنگ دستی اور غربت کے دن آ گئے، یہاں تک کہ میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ رہی۔ کہتے ہیں عید کی رات آ گئی، ہمارے پاس کھانے پینے پہننے کو کچھ نہ تھا۔ وہ رات ہم نے شدید تکلیف میں گزاری۔ رات کا کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ ہمارے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ دروازے کے باہر ایک شور و غل تھا۔ کہتے ہیں ہم نے دروازہ کھولا تو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جن کے ہاتھوں میں شمعیں ہیں، اور ان میں فلاں کا بیٹا بھی ہے جو اپنے وقت کے خاص لوگوں میں تھا، یعنی اس علاقے کے بڑے لوگوں میں سے ایک بندہ ہے جس کا بیٹا بھی وہاں آیا ہوا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا، اس کی آمد سے ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی۔ اس نے کہا کہ میرا تمہارے پاس آنے کا ایک خاص مقصد، سبب یہ ہے کہ میں نے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس وقت ابو الحسن اور اس کے بچے سخت فقر و فاقہ اور پریشانی کا شکار ہیں، لہٰذا اللہ کے دیے ہوئے سے جتنا کچھ ہو سکے اس کے پاس لے جاؤ تاکہ بچوں کے لیے پوشاک اور کھانے پینے کے سامان کا بندوبست ہو سکے، تاکہ عید کے موقع پر وہ بھی خوش و خرم ہو۔ کہتے ہیں کہ میں اٹھا، کھانے کا سامان، اشیاء خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی چیزیں، اور درزی ٹیلر بھی ساتھ لایا ہوں، کپڑا بھی ساتھ لایا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے درزیوں کو، جو ٹیلر تھے، ان کو ناپ لینے پر لگا دیا۔ بچوں کے اسی وقت ناپ لیے گئے، گھر والوں کے ناپ لیے گئے، کپڑے سینا شروع کر دیے گئے۔ کہتے ہیں درزی ٹیلر جو ہے وہ صبح تک وہیں بیٹھے بیٹھے کپڑے سیتے رہے، حتیٰ کہ گھر والوں نے صبح عید جو ہے وہ خوشی خوشی منائی۔ اللہ اکبر! فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی حضور کا غلام، کوئی حضور کا امتی حضور کو پکارے، حضور سے محبت کرے، حضور کی اطاعت کرے، حضور پر درود و سلام پڑھے، اور وہ مشکلوں میں پھنسا رہے؟ درود پاک یوں مشکلوں سے نکال کر لے جاتا ہے۔ درود و سلام، حضور پہ درود جو ہم پڑھتے ہیں، یہ کثرت درود پاک کی برکت سے بندہ مشکلوں سے یوں نکل جاتا ہے، آزمائشوں سے یوں باہر نکل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں راتوں رات کیسا کرم ہوا۔ پچھلے ایپیسوڈز میں بھی ہم نے کئی واقعات سنائے ناظرین آپ کو،
اور ہم آپ کے سامنے اسی طرح کے واقعات وقتاً فوقتاً انشاءاللہ الکریم آپ کو بیان کرتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے مجھے سننے والوں میں کوئی میرا ناظر، کوئی دیکھنے والے ویورز میں سے کوئی ایسا ہو جو قرض دار ہو۔ فکر نہ کریں، ہر درد کی دوا صلی علی محمد۔ آپ مقروض ہو گئے، قرض دار ہو گئے، آپ پریشان ہو گئے، آپ ٹینشن میں، رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کاروباری آزمائش ہوگی، کوئی پیسہ لے کر بیٹھ گیا آپ کو لوٹا نہیں رہے، فکر نہ کریں، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ بس یاد رکھیے کہ اگر جذبہ سچا ہوگا، شوق و لگن کے ساتھ، یقین اور مسلسل کوششوں کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور کرم کے دروازے کھلیں گے، اللہ کریم نے چاہا تو ضرور بات بن جائے گی۔ ناظرین اکرام، آج ہم کامیابی کی ٹپس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ سرچ کر رہے ہیں، کامیابی کے فارمولے بتاؤ، گوگل کو کہہ رہے ہیں ذرا بتاؤ کامیاب لوگ کون ہیں، کامیاب لوگوں کی خصوصیات کیا ہیں، کامیاب ہونے کے لیے کیا اسٹیپس لینے پڑیں گے۔ آؤ بھائی، کامیابی کے طریقے آپ کو بتا رہا ہوں۔ پڑھو درود پاک، کرو ذکر مصطفیٰ، حضور کی پیروی کریں، حضور کی اطاعت کریں، حضور کے فرامین کے مطابق چلیں، اور دل کی گہرائیوں سے حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ انشاءاللہ آپ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں شامل ہوں گے، آپ کا نام دنیا میں بھی روشن ہوگا، آپ کا نام آخرت میں بھی روشن ہوگا، اور درود و سلام پڑھنے والوں کو جو انعامات قیامت کے دن عطا ہو رہے ہوں گے ان میں انشاءاللہ آپ بھی شامل ہوں گے۔ اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہوگی؟ جسے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے اور اسے کہا جائے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ جسے کہا جائے تمہارا حساب نہ لیا جائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے ناظرین؟ تو درود و سلام کی برکت سے انشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ کو اس طرح کی کامیابیاں بھی ملیں گی۔ دنیاوی فائدے تو ملتے ہی ملتے ہیں، اسے دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہوتی ہے، اور یاد رکھیے جو اپنی آخرت کو روشن کرنے میں لگ جاتا ہے اس کی دنیا ویسے ہی روشن ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ اپنی دنیا کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو آخرت کو روشن کرنے کے لیے کوشش بڑھا دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ذکر و درود کا ذوق، شوق عطا کریں، ہمارے اس ایپیسوڈ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر